تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا بھر میں واحد ملک ہے کہ جس کی مسجدیں ایک دن کے لیے بھی ویران نہیں ہوئیں، آباد رہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں بھی آباد رہیں، اور تمام عبادتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس کے لیے ملک بھر کے علماء کا صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک مفصل معاہدہ ہوا۔ 20 نکاتی ہمارے میڈیا کے حضرات شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن میڈیا سمیت آج کی تاریخ تک کوئی بھی شعبہ بتا دیں کہ جس کا اتنا جامع SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یا ضابطۂ کار طے کیا گیا ہو جو مسجدوں کے لیے طے کیا گیا ہے۔ پھر مسجدوں میں الحمدللہ اس کی پابندی کی گئی۔ جب میں مساجد کے لیے کوشش کر رہا تھا اور تمام علماء لگے ہوئے تھے، تو یہ پرائیویٹ میڈیا کے اسٹوڈیوز میں جتنے ہمارے لبرل کرم فرما ہیں، انہوں نے یلغار کر دی اور پیدر پہ پروگرام کیے، مجھے نشانہ بنایا کہ مسجدیں کھل جائیں گی، تباہی آئے گی، آفت آئے گی، لیکن الحمدللہ علی احسانہ مسجدوں سے نہ کوئی تباہی آئی، نہ کوئی آفت آئی، نہ کوئی وبا پھیلی، بلکہ مسجدوں کا نماز پاکیزہ ماحول تھا۔ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کو ایک بڑی کوئی شک نہیں ہے، مساجد سے زیادہ پاک، صاف، شفاف اور بابرکت کوئی جگہ نہیں ہے۔ نماز عید کے حوالے سے گزارش کریں، بتائیں پلیز کہ یہ نماز عید گھر پر ادا کی جا سکتی ہے یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر سوچ سمجھ کر کھلے بڑے اجتماعات ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے مساجد میں تو ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، مخصوص تعداد میں لوگ اندر جا سکتے ہیں، اور اگر اجتماع زیادہ ہو تو کیا جو نماز عید ہے ایک سے زائد عید نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایک سے زائد خطبے ہو سکتے ہیں؟ نماز عید گھر پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہ مسلمانوں کی جمعیت کا، اجتماعیت کا، شوکت کا اظہار ہے۔ سنت بھی یہ ہے کہ نماز عید جہاں پر سہولت دستیاب ہے کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نماز عید کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ لہذا پاکستان کے شہروں میں جہاں جہاں میدان موجود ہیں، حکومتوں کو سہولتیں فراہم کرنی چاہیے کہ عید کی نماز لوگ کھلے میدان میں ادا کریں، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ البتہ گنجان آبادی کے وہ شہری علاقے کہ جہاں کھلے میدان میسر نہیں ہیں، تو ہم نے پہلے ہی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ عید کی نمازیں اور جمعے کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ جمعے کی نماز الگ اذان، اقامت اور 2 خطبوں کے ساتھ، اور عید کی نماز الگ جماعت اور 2 خطبوں کے ساتھ مناسب وقفے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر مجمع زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔
مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادات کا راستہ کھولا جائے. سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ وہ اس کرونا وائرس کی وبا سے، اس آفت سے ہم سب کو، اہل پاکستان کو، تمام مسلم ممالک کو اور پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے. صحیح. مفتی صاحب میرا آپ سے آخری سوال، جب بھی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم لوگوں نے ایک سوال سنتے آ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک عید کیوں نہیں ہو سکتی. اب سوال ہم اٹھاتے بھی ہیں کہ واقعی پورے ملک میں ایک عید کیوں نہیں ہو سکتی. ایک تو آپ سے گزارش ہے اس سوال کا جواب دے دیجئے جو ہر سال ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے. نمبر 2، دوسرا، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 23 تاریخ کو آپ بیٹھیں گے چاند دیکھنے کے لیے، باقاعدہ اجلاس ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پاکستان میں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق اتفاق رائے سے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. ہم کوئی پیشگوئیاں نہیں کرتے. ہمارا کام ہے کہ جو درپیش صورتحال ہے اس کی روشنی میں شریعت کے مطابق فیصلے کا اعلان کرنا، اور انشاءاللہ حسب روایت 29 رمضان کو اجلاس کے بعد متفقہ ٹوٹل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کا اعلان ٹھیک ہے. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے. لاک ڈاؤن کریں، نہ لاک ڈاؤن کریں، کتنا ریلیز کریں. تو امریکہ میں آپ کو جیسے معلوم ہو کہ 50 ریاستیں ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اتنا نہیں کر پا رہی جو کہ ریاستیں خود ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، اور ٹیکسس کے جو گورنر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں انہوں نے نرمی کچھ کی کہ آپ 25% تک ریسٹورینٹ میں جا سکتے ہیں، کچھ چیزیں کھولیں. اور کل پیر کو انہوں نے جمز بھی کھول دیے ہیں، انہوں نے بولنگ ایل کھول دیے ہیں، اور انہوں نے 50% تک کیپیسٹی بڑھا دی ہے. اور بال کاٹنے والے تو کھل گئے تھے ایک ہفتے پہلے. ان کی بنیاد اب جو ٹیکسس کا انہوں نے جو آرگومنٹ دیا ہے کہ ہم ٹیسٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ فرض کرا ہم 10,000 لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو 2 مہینے 10,000 میں سے فرض کرا کہ 1,000 لوگ پازیٹیو ہوتے تھے. اب جب ہم 10,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پازیٹیو جو ہیں وہ 100 لوگ ہیں. اچھا. تو تو ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے، نمبر تو بڑھیں گے کیونکہ لیکن یہ کہ جو کہتے ہیں نا انفیکشن ریٹ، مطلب یہ کہ آپ نے ٹیسٹ 10,000 کیے، جو پہلے 1,000 پازیٹیو ہوتے تو اب 100 ہے، اس کا مطلب کہ بہتری ہو رہی ہے. اس کی بنیاد انہوں نے کہا. اب جو ڈاکٹرز اور ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بالکل کھلی چھٹی نہ دی جائے، کیونکہ اس سے اموات اور بیماریاں. یہ بتائیے گا کہ وہاں پر بھی لاک ڈاؤن میں ریاستی حکومتوں نے پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر کی ہے؟ جیسے میں پاکستان کا آپ کو بھی پتا ہوگا، ظاہر ہے کہ تاجر برادری، کاروباری طبقہ، سکولز والے کہہ رہے ہیں کہ سکولز کھولیں. وہاں پر بھی حکومتوں پر یہ پریشر تھا کہ آپ کاروبار کھولیں؟ بالکل بہت پریشر ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان ایمپلائمنٹ ریٹ، یعنی کہ جن کو نوکری نہیں ملتی، جو کہ یہاں پہ 3% ہوتا تھا، وہ تقریباً 15-20% ہو گیا. 30 ملین لوگوں نے پچھلے مہینے میں ان ایمپلائمنٹ کے لیے فائل کیا، مطلب ہے کہ وہ بے روزگار ہو گئے. تو بہت پریشر ہے حکومتوں پہ، اور بلکہ لوگ تو یہاں پہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ نوکری نہیں دیں گے تو ہم تو کریں گے. تو یہ کشمکش ہے. اور ہمارا جو جیسے ڈاکٹروں کا اور ہیلتھ اتھارٹی کا ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں آپ نے نہیں کرنا تو لیکن کچھ بیسک چیزیں تو ہر حالت میں کرنی ہے. آپ نے ماسک کرنا ہے تو آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے اور اپنا ہاتھ دیجیے، کیونکہ خطرہ جا نہیں رہا ہے. اب آپ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، لیکن عوام سے دفاع کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور ویژن بھی ہے یہاں پر، اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے. یہاں پر تو بہت لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اگر ٹیسٹ کرایا ہے تو وہ ایک لیب سے پازیٹیو آتا ہے تو دوسری لیب سے نیگیٹو آتا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کٹس کی پرابلم ہے، کرنے والوں کی پرابلم ہے. کیا امریکہ میں بھی ایسی کچھ شکایات ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے؟
جو ٹیسٹ جو سب کا جو ناک میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی جو سینسٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا صحیح رہے گا. تو اس کی سینسٹیوٹی یہ صحیح ہے نہیں کی جو ہے شرائط ہے 75%, 75% ریلائبل ہے. اور جو بلغم سے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو بیمار زیادہ بلغم سے, اس کی جو سینسٹیوٹی یا صحیح ہونے کی ہے دیٹ از اباؤٹ 95%. تو نیزل ٹیسٹ اگر آپ کا آتا ہے تو 75% ریلائبل ہے. تو اس کا مطلب سکتا ہے کہ آپ آج نیگیٹو ہوں اور کچھ دن بعد پازیٹیو ہو جائیں تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہر چیز جعلی ہے. اس میں یہاں پہ بھی ہوتا ہے کچھ پیشنٹ جو پہلے نیگیٹو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا طبیعت کیسی ہے. اگر آپ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو دوبارہ ٹیسٹ کرائیے. اگر طبیعت نہیں خراب ہو رہی تو ضروری نہیں ہے کوئی اس میں, کیونکہ اگر آپ کراتے رہیں گے ٹیسٹ اس میں کوئی نہیں ہوگا. آپ کی طبیعت بہت زیادہ کہ اگر سانس کی ہو رہی ہے, اگر آپ کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, وجہ نہیں تو پھر کرائیے, کیونکہ ٹیسٹ میں یہاں بھی ویریبلٹی. کچھ سائنسدانوں نے یہ بھی کہا, کچھ ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ پوری دنیا میں جب تک ایک پیشنٹ بھی رہے گا کورونا کا یہ وبا ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں جب تک اس کی ویکسین نہیں آ سکتی, بھلے اس کو 1 سال لگ جائے, بھلے اس کو 2 سال لگ جائے, یہ وبا ہر سال آتی رہے گی, پھیلتی رہے گی اور دنیا کو ایسے اس سے لڑنا پڑے گا. از اٹ ٹرو کہ جب تک ایک پیشنٹ بھی دنیا میں رہے گا پیشنٹ تو یہ بیماری ختم نہیں ہوگی کبھی؟ دیکھیں جی, یہ جو کووڈ-19 ہے وہ باقی جو وائرل نمونیا ہوتے ہیں جو کو آپ نے سنا ہوگا, فلو ہو گیا, وہ بھی وائرل نمونیا ہوتے ہیں. تو ان کی ویکسین سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. تو یہ کووڈ-19 بھی ایک قسم کا نمونیا بن جائے گا, لیکن ویکسین سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت کم لوگوں کو ہوگا, اور ہوگا بھی تو اور کم ہوں گے. فلو سے پچھلے جو 5 مہینے میں اکتوبر سے فروری تک امریکہ میں 40,000 لوگ مرے تھے, لیکن کوئی ہیڈ لائن نہیں تھی تو لوگوں کو انفیکٹڈ ہے. تو لیکن ہم ایک ڈر سے نہیں بلکہ اس کو آپ نے جیسے مینشن کیا ویکسین کا بھی کافی کام ہو رہا ہے اور آ جائے گی انشاءاللہ, لیکن اس دوران میں ماسک پہننا, ہاتھ صاف کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ کیا نہ صرف نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ ہے کہ دیکھیں جی بہت ضروری بات یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو, لیکن آپ کے جو آس پاس میں بزرگ ہیں اور جو وہ ونربل ہیں, آپ کو کچھ بھی نہ ہو تو یہ نہ آپ خیال نہیں تو دوسروں کا خیال کیجیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل مسعود امریکہ سے میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, دنیا بھر کے جن ممالک میں کورونا پھیلا وہاں اس کے پھیلاؤ پر ریسرچ ہو رہی ہے اور اس مقصد کے لیے خصوصی فنڈز بھی قائم کیے گئے ہیں, لیکن آبادی کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں حکومت اس معاملے پر بالکل جو ہے نا وہ بے خبر دکھائی دیتی ہے. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محکمہ صحت پنجاب کے حکام کی طرف سے کورونا کے پھیلاؤ پر ریسرچ کرنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں مانگے گئے ہیں, نہ اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے, جو کہ پنجاب حکومت کا اس وبا سے مستقبل میں نبردآزمہ ہونے کی منصوبہ بندی میں عدم دلچسپی اور غیر سنجیدہ رویے کی عکاسی کرتا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا کورونا وائرس کے لیے صرف پروکیورمنٹ پر فوکس ہے, جبکہ اس پر قابو پانے کے لیے پبلک ہیلتھ اور کمیونٹی میڈیسن کے شعبہ جات کے ماہرین کی خدمات بھی نہیں لی جا رہی ہیں. جبکہ